السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور وارث علی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، چہرہ اداس اور آنکھوں میں ویرانی تھی۔ وارث کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کی شیو اکثر بڑی رہتی تھی اور وہ کئی دن کے بعد اپنے باربر کے پاس جا کر شیو کرا آتا تھا، جو اسے اپنے ہیئر کٹنگ سیلون میں دیکھ کر خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ وہ اس کے کہے بغیر چائے منگوا کر کوئی بات چھیڑ دیتا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے جب وارث اس کے سیلون میں گیا تھا تو باربر نے اس کی شیو بنانے کے بعد پوچھا تھا، بالوں کو رنگ دوں؟ وارث نے جواب دیا، اس کا کیا فائدہ، اب تو زندگی میں رنگ نہیں رہے۔ تمہاری زندگی اور تم رنگو لازم و مظلوم ہے۔ جب تک تمہاری زندگی ہے رنگ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ان رنگوں کا کیا ہے، سارے رنگ مل کر بھی میری بے رنگ زندگی کو رنگین نہیں بنا سکتے۔ وارث کی آنکھوں میں اداسی آ گئی تھی۔ تم بہت بدل گئے ہو، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ تم مسکراتے بھی ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے تم اپنے زخم کھرچ رہے ہو۔ باربر اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو کھو گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اتنا کہہ کر اپنے اداس چہرے کے ساتھ وہ اس کے سیلون سے باہر نکل گیا تھا۔ باربر نے محسوس کیا تھا کہ اس بار وارث پہلے سے زیادہ اداس اور غمگین تھا۔ وارث چلتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے اپنے کوٹ کی دائیں جیب کو ٹٹولا، جیب کے اندر رکھا ہوا کاغذ محسوس کرنے کے بعد وہ پھر چلنے لگا۔ وارث مصور اور خطاط تھا۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی برش اور رنگوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ بھی ایک مصور تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے چھوٹا سا گھر آرٹ گیلری میں تبدیل کر دیا تھا۔ ماں بہت پہلے چل بسی تھی، اب وہ اکیلا تھا۔ اس گھرنما گیلری میں چاروں طرف اس کی بنائی ہوئی تصویریں دکھائی دیتی تھی، جہاں وہ دو چیزوں کی بو ہر وقت آتی رہتی تھی، ایک رنگ اور دوسری اس کی سگریٹوں کے دھوئیں کی۔ وہ بہت سگریٹ پیتا تھا۔ سگریٹ منہ سے لگ ہوتا تو اپنی کھڑکی کا پٹ کھول کر چائے والے کو آواز دیتا، ایک چائے بھیج دو۔ وارث کا گھر بازار میں تھا، نیچے دکانیں تھیں جو کسی اور کی ملکیت تھی، جبکہ اوپر چھوٹا سا گھر جو اب آرٹ گیلری بن چکا تھا اسے ورثاء میں مل گیا تھا۔ وارث کا اڑنا بچھونا اب یہی گھر تھا، جہاں وہ دن رات رنگوں سے کھیلتا رہتا تھا۔ چائے والا دن بھر اسے چائے اور سگریٹ تو پہنچاتا ہی تھا، لیکن صبح کے وقت ایک کپ گرم چائے پہنچانا اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ وارث کی شہرت سن کر ڈاکٹر الیاس اس کی پینٹنگ لینے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ اس نے اسی علاقے میں اپنا پرائیویٹ کلینک کھولا تھا۔ وہ اپنے کلینک میں کچھ مصوری کے شاہکار وضع کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر الیاس نے اس کی 4 تصویریں منتخب کی اور اس کی قیمت پوچھی تو وارث نے کہا، آپ نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ ہاں میں ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر ایسا؟ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وارث نے کارڈ لے کر ایک نظر دیکھا اور پھر اسے دراز میں رکھ دیا۔ آپ نیا کلینک کھول رہے ہیں، یہ تصویریں میری طرف سے تحفہ ہے، آپ لے جائیں۔ بہت شکریہ، لیکن میں ان تصویروں کی قیمت دینا چاہوں گا۔ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے پیسے لینا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر الیاس مسکرا کر بولا، بس ان تصویروں کی قیمت یہی ہے کہ آپ مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ میں یہ تصویریں بیچنے کے لیے نہیں بناتا، لیکن ضروریات زندگی کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ جب میری جیب میں کچھ پیسے آ جائیں تو پھر مجھے زیادہ لالچ نہیں رہتی۔ وارث بولا، چلے میں آپ کی ایک تصویر تحفہ کے طور پر رکھ لیتا ہوں، باقی 3 کی قیمت آپ لے لیں۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا،
लेकिन वारस उनसे अपनी तस्वीरों की कीमत लेने के लिए तैयार नहीं था और इसके मजबूर करने पर डॉक्टर इलियास को रकम अदा किए बगैर वो तस्वीरें ले जाना पड़ी थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब वारिस बीमार हो गया तो जिस डॉक्टर के पास वो इलाज करा रहा था उसने डॉक्टर इलियास के पास जाने का मशवरा दिया। डॉक्टर इलियास ने जो ही वारिस को देखा वो फौरन उसे पहचान गया। उसमें शक नहीं था कि वारिस की सेहत कमज़ोर हो गई थी। उसका चेहरा भी पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर इलियास उसका नाम भी नहीं भूला था। अरे वारिस साहिब, डॉक्टर इलियास मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। आपको मेरा नाम याद है? वारिस खुश होकर बोला, मुझे सब याद है। क्या बात है, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम्हारी सेहत पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टर इलियास ने उसका जायज़ा लेते हुए पूछा, ये तो आप बताएंगे कि मुझे क्या हुआ है? जिस डॉक्टर के पास मैं इलाज कर रहा था उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। डॉक्टर इलियास ने वारिस को अच्छी तरह चेक किया और फिर कुछ टेस्ट लिख कर दिए। जब तक वारिस के टेस्टों की रिपोर्टें आती उस वक्त तक के लिए डॉक्टर इलियास ने कुछ दवाएं लिख दी। वारिस वो दवाएं खाता रहा। फिर जब वो लेबॉर्ट्री से अपने टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर बाहर निकला तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी और वो उसी बूंदाबांदी में डॉक्टर इलियास के क्लिनिक की तरफ चला जा रहा था। डॉक्टर इलियास का क्लिनिक आ गया। अंदर मरीजों का रश था। वो अपना टोकन लेने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ा तो वहाँ मौजूद लड़के ने वारिस को देखते कहा, आप एक तरफ बैठ जाए, जैसे ही मरीज बाहर निकलता है मैं आपको डॉक्टर के पास भेज दूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप जब भी आए टोकन देने की बजाय आपको अंदर भेज दूँ। वारिस बेंच की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि डॉक्टर इलियास को याद था कि आज मेरी रिपोर्ट्स मिलने वाली है, इसलिए उन्होंने पहले ही काउंटर पर मौजूद लड़के को हदायत दे दी थी। थोड़ी देर के बाद लड़के ने वारिस को डॉक्टर इलियास के कमरे में भेज दिया। आ जाओ वारिस, यहाँ बैठ जाओ, डॉक्टर इलियास ने उसे देखते ही कहा। वारिस उसके सामने स्टूल पर बैठ कर रिपोर्ट लेकर आए हो? डॉक्टर इलियास ने पूछा। जी। वारिस ने अपने कोट की जेब से एक लिफाफा निकाला और डॉक्टर इलियास की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर इलियास ने कागजात निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कागज पलट रहा था उसके माथे पर तशवीश या होती जा रही थी। मेरी रिपोर्ट्स में क्या है? वारिस ने पूछा। तुम्हें अब कुछ एहतियात करनी पड़ेगी, फिलहाल रंगों से दूर रहना होगा। ठीक है कि और तुम्हें डॉक्टर कैसी इलियास लगी आखिरी बोला, स्टेज डॉक्टर पर है। साहब मैं नहीं कह सकता मेरी कि तुम रिपोर्ट कितना में जी क्या सकोगे, आया है? क्योंकि ये खुद आप बेहतर जानते हैं, लेकिन तुम्हारी वारिस रिपोर्ट्स ने बताती है कि तुम्हारे पास बताने वक्त से कम है। पूछा। तुम्हारे फेफड़ों डॉक्टर में कुछ इलियास मसला? की बात डॉक्टर सुनकर इलियास वारिस बोला, सोच में पड़ गया। तुम डॉक्टर फिक्र इलियास मत ने उसका करो हाथ डॉक्टर पकड़ लिया। साहब, आप मुझे साफ बताएं, घबराओ नहीं, मुझ में सुनने का हौसला है। सब वारिस ने ठीक हो कहा। जाएगा, डॉक्टर मुझे इलियास कोई खौफ सोचने नहीं लगा। है। मुझे मुझे ये भी सोच ही खौफ रहा नहीं था है कि कि मैं वारिस मर फिर जाऊंगा। बोला, मौत सबको सॉरी आई है वाला और वैसे मेरा मैं उसी जानने दिन मर वाला गया है। था मेरे जिस दिन। इस्तेसाल पर वारिस उसने बोलते बताया कि बोलते मुझे चुप हो गया। कैंसर है। उसने कुर्बनाक अब अंदाज में आप डॉक्टर मुझे इलियास बता की दें कि तरफ मेरे देखा। पास जिंदा मैंने रहने देखता का वक्त वक़्त है कि के नहीं। बाद बोला, मेरे ज़िम्मे देखें एक डॉक्टर काम है, बस साहब, मुझे इस कुछ काम को खाएगा मुकम्मल करने के लिए मोहलत खाइएगा चाहिए। मत, देखते हैं कि मौत मैं मुझे काम सब करने सुनना देती कि चाहता नहीं, हूँ। और अगर मैं काम मुकम्मल किए बगैर मर गया तो मुझे मरने का बहुत अफसोस होगा। वारिस इतना कहकर अपनी जगह से उठा। तुम कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर इलियास ने पूछा। अपने घर जा रहा हूँ। बैठो, मैं तुम्हें कुछ दवाएं लिख कर दे रहा हूँ। डॉक्टर इलियास ने कहा। हाँ, दवाएं लिख कर दे दे, शायद ये दवाएं मुझे मेरा काम मुकम्मल करने में मदद दे सके। वारिस की आंखों में चमक सी उभरी। डॉक्टर इलियास अपने पैड पर दवाएं लिखने लगा और फिर वो कागज़ पैड से लग करके वारिस की तरफ बढ़ाकर बोला, 2 दिन के बाद फिर आना, अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर आऊँगा। वारिस ने धीमे लहजे में कहा और नुस्खा जेब में डालकर बाहर निकल गया। वारिस अपने गैलरी नुमा घर में पहुंचा। उसने कोई बत्ती रोशन नहीं की और अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गया। उसने कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगा ली और आंखें मूंद ली। वो अपनी बीमारी से परेशान नहीं था, वो इस बात पर मुतफक्र था कि उसकी बीमारी उसे अपना
کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی مہلت دیتی ہے کہ نہیں۔ وہ ہر صورت میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے 8 سال سے انتظار کر رہا تھا اور اب 24 گھنٹوں کے بعد وہ آ رہا تھا۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ وہ وارث آنکھیں بند کیے ماضی کے اوراق پلٹنے لگا۔ وارث کو پیسہ کمانے کا لالچ نہیں تھا۔ وہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو کسی طے شدہ معاوضے پر فروخت نہیں کرتا تھا۔ جس تصویر کے اسے جو پیسے مل جاتے وہ رکھ لیتا اور اپنی زندگی کی ضروریاتیں پوری کرتا اور شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات شازیہ سے ہو گئی۔ وہ ایک پرکشش لڑکی تھی۔ وارث نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اکثر اس کی گیلری میں آنے لگی اور تصویریں دیکھ کر چلی جاتی۔ اس دوران دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور آنکھوں میں کوئی بات کر لیتے تھے۔ ایک دن وارث نے شازیہ سے کہا، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی تصویر بناؤں اور میری یہ تصویر سب سے الگ اور نایاب ہوگی۔ کیا واقعی آپ میری تصویر بنانا چاہتے ہیں؟ شازیہ مسکرائی۔ ہاں بالکل۔ شازیہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر پوچھا، کب بنانا چاہتے ہیں آپ میری تصویر؟ وارث نے ایک کرسی کھینچ کر درمیان میں رکھ دی۔ مجھے یہاں بیٹھنا پڑے گا، صرف 1 گھنٹہ۔ اس 1 گھنٹے میں آپ کی تصویر بنا دوں گا، وارث نے بڑے یقین سے کہا۔ شازیہ نے ایک بار سوچا اور پھر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ وارث نے اسے کرسی پر ایک خاص انداز میں بٹھایا اور کینوس کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ انتہائی تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ 1 گھنٹے میں وارث نے شازیہ کا عکس اپنے کینوس پر منتقل کر لیا تھا۔ پھر اس نے شازیہ سے کہا، اب آپ اٹھ سکتی ہیں، میں اپنی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں۔ شازیہ اس کی طرف بڑھی۔ یہ ابھی نامکمل ہے، آپ کل اس وقت آ جائیں، تصویر مکمل ہو جائے گی۔ وارث نے جلدی سے شازیہ کے سامنے آ کر اسے اسکیچ دیکھنے سے روک دیا۔ شازیہ مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہے، میں کل اس وقت آؤں گی۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وارث سارے کام بھول کر شازیہ کی تصویر مکمل کرنے میں لگ گیا۔ اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ رات ہو گئی تھی اور اس کا بروش اب بھی اس تصویر کی نوک پلک سنوارنے میں مصروف تھا۔ جب اس نے تصویر مکمل کر لی تو اسے بغور دیکھا اور مطمئن ہو کر اس پر سفید کپڑا ڈال دیا اور رات بھر شازیہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے خیالوں میں اسے نیند بھی نہیں آئی۔ دوسرے دن ٹھیک وقت پر شازیہ آ گئی۔ اس وقت وارث سگریٹ پی رہا تھا۔ اچانک شازیہ کو دیکھ کر اس نے سگریٹ بجھا دی اور اپنے دونوں ہاتھ ہلا کر سگریٹ کا دھواں منعدم کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے جلدی سے ایک کرسی اٹھا کر ایک طرف رکھی اور بولا، آپ تشریف رکھیں۔ وارث نے کئی دنوں کے بعد آج شیو کی تھی اور اس نے جینس کے ساتھ سفید شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ آج وہ کل سے زیادہ نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں اپنی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں، شازیہ بیٹھنے کی بجائے بولی۔ میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں۔ وارث نے کہا، میں چائے نہیں پیتی، مجھے تصویر دکھائیں، میں اپنی تصویر دیکھنے کے لیے سخت بے چین ہوں۔ شازیہ بولی، آ جائیں۔ وارث ایندھن کے قریب چلا گیا۔ شازیہ بستر نزدیک کھڑی ہو گئی۔ تصویر پر سفید چادر پڑی تھی۔ وارث نے وہ چادر جیسے اٹھائی تو شازیہ کو لگا کہ جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو۔ ایسی تصویر بنائی کہ شازیہ کی نگاہیں اس پر جم گئی تھیں۔ پھر وہ بے احتیاط بولی، کمال کر دیا آپ نے، کمال تو آپ کی خوبصورتی کا ہے۔ وارث نے کہا، آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے، یہ تصویر میں لے جا سکتی ہوں۔ شازیہ نے وارث کی طرف دیکھا، کیوں لے جانا چاہتی ہیں آپ؟ میں اس تصویر کو دوسروں کو دکھاؤں گی، اپنی فیس بک پر شیئر کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری یہ تصویر ہر جگہ پہنچ جائے، میں مشہور ہو جاؤں۔ شازیہ بہت خوش تھی۔ میں یہ تصویر آپ کو نہیں دے سکتا، وارث نے فیصلہ سنایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میں نے اپنے لیے بنائی ہے، یہ انمول ہے، یہ تصویر میری ہے، میں اس کی قیمت ادا کر دیتی ہوں۔ شازیہ نے کہا، میں نے کہا نا کہ یہ انمول ہے۔ وارث نے کہا، ایک بات کہوں، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو؟ ہاں بولے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟
میری زندگی گزرتی ہے رنگوں سے کھیلتے ہوئے، لیکن میں نے کبھی کسی کو دیکھ کر اپنے دل میں ایسی ہلچل محسوس نہیں کی جیسی آپ کو دیکھتے ہی محسوس ہوئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شازیہ نے اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میرے دل میں آپ کا خیال بسا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس تصویر کے ساتھ آپ میرے آنگن میں آ جائیں تو میری زندگی میں حقیقی رنگ بڑھ جائیں گے؟ میں نے آپ کو پہلی بار اس شام کو دیکھا تھا جب آپ کی تصویروں کی نمائش لگی تھی، شازیہ متانت سے بولی۔ اس بات کو تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہے۔ اس گیلری میں میں نے آپ کے کام کو دیکھا تھا، پھر آپ کو دیکھا، لیکن آپ سے ملنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن آپ میرے دل میں بسیرا کر چکے تھے۔ پھر میں یہاں آنے لگی، لیکن بات کرنے کی پھر بھی ہمت نہ ہوئی۔ میں بے سہارا لڑکی ہوں، اپنے ماموں کے پاس رہتی ہوں، میری ماں نے میرا وجود میرے ماموں کی زندگی تک برداشت کر رہی ہے۔ وارث بولا، مجھے کبھی اتنی خوشی اپنی بنائی ہوئی تصویر پر نہیں جتنی آج ہوئی ہے۔ کیا ہم ایک ساتھ چائے پی سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں؟ شازیہ مسکرائی۔ وارث اور شازیہ بہت خوش تھے، دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے، دونوں کی زندگی میں تغیر آ گیا تھا، دونوں مستقبل کے سہانے خواب دیکھنے لگے تھے۔ پھر ایک دن اچانک کامران آ گیا۔ کامران 2 سال سے وارث کی بنائی ہوئی تصویریں خرید کر جانے کہاں بھیجتا تھا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر میں رہتا تھا۔ وہ اچانک آتا تھا اور وارث کی بنائی ہوئی تصویریں پیک کرتا، اسے بند لفافے میں پیسے دیتا اور تصویریں لے کر چلا جاتا تھا۔ کامران وارث میں اب اچھی گپ شپ رہتی تھی، وہ دوستوں کی طرح ہو گئے تھے۔ جتنے دن وہ اس شہر میں ہوتا وارث کے پاس ہی رہتا تھا۔ اس بار کامران آیا تو وارث سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا، دونوں سیڑھیوں میں ملے۔ وارث نے بتایا کہ وہ اپنے لیے کھانا لینے جا رہا ہے۔ کامران نے کہا کہ اسے بھی بھوک لگی ہے، اس لیے وہ اس کے لیے بھی کھانا لے آئے گا۔ کامران اوپر چلا گیا، اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور طویل انگڑائی لینے کے بعد اس نے اپنا بازو بھی سینے سمیٹے نہیں تھے کہ اچانک اس کی نظر شازیہ کی تصویر پر پڑی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کامران کے ذہن میں تھا کہ وارث نے وہ تصوراتی تصویر بنائی۔ ایسا شاہکار اس نے وارث کی گیلری میں ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ کامران ابھی تصویر دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے آہٹ سنائی دی۔ اس نے سمجھا کہ وارث آ گیا ہے۔ پھر کسی نے کھلے دروازے پر اپنی الٹی انگلی سے دستک دی تو کامران کو اپنی نگاہیں تصویر سے ہٹانا پڑی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ دروازے پر شازیہ کھڑی تھی۔ اس نے بار بار کبھی تصویر اور کبھی شازیہ کو دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں وارث کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ وارث صاحب ہیں؟ ہاں، وہ ایک کام سے گئے ہیں۔ کامران نے جواب دیا۔ کب تک آ جائیں گے؟ شازیہ نے پوچھا۔ 15 منٹ تک آ جائیں گے، آپ تشریف لے آئیں۔ میرا نام کامران ہے اور میں وارث کے سارے کام کا انویسٹر ہوں۔ سوری، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ حالانکہ وارث کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی پر یہ ظاہر ہو کہ اس سارے کام میں میرا پیسہ انوالو ہے۔ یہ تصویر آپ کی ہے؟ شاطر کامران نے شازیہ کو متاثر کرنے کے لیے یہ باتیں کہہ دی تھیں۔ جی میری ہے۔ شازیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کمال کر دیا، وارث نے آپ کو سامنے بٹھا کر اس نے تصویر بنائی تھی؟ کامران بولا، جی ہاں، یقیناً وہ اس تصویر کے دام بھی زیادہ مانگے گا۔ کامران نے اپنی ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا، انہوں نے یہ تصویر بیچنے کے لیے نہیں بنائی۔ شازیہ نے فوراً کہا۔ کامران نے شازیہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور معنی خیز انداز میں بولا، ایسا وارث نے کہا ہے آپ سے؟ ہاں، شازیہ نے جواب دیا۔ جواب سن کر کامران کے چہرے پر سجی مسکراہٹ مزید معنی خیز ہو گئی۔ اسی آشنا میں وارث ہاتھ میں ایک شاپر لیے آ گیا۔ وہ شازیہ کو دیکھتے ہی بولا، ارے آپ کب آئی؟ ابھی آئی ہو؟ شازیہ مسکرائی۔ وارث نے شاپر ایک طرف رکھا اور شازیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کامران للچائی ہوئی نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیت کسی عورت کے لیے کبھی صاف نہیں رہتی تھی۔ وہ شاطر اور وقار شخص تھا اور
वो वारिस की बनाई हुई तस्वीरें अच्छे दामों बेचकर अच्छी खासी दौलत कमा चुका था। तुमने इनकी तस्वीर बहुत ज़बरदस्त बनाई है, मैं इसे खरीदना चाहूँगा। जैसी तुम मुझे जितनी तस्वीरें चाहो और बना दो, कामरान ने कहा। मैंने ये तस्वीर बेचने के लिए नहीं बनाई। वारिस का जवाब सुनकर शाजिया के चेहरे पर पुरस्कून मुस्कुराहट आ गई थी। यहाँ सब कुछ बिका हुआ, फिर ये क्यों नहीं बिकेगी? कामरान ने कहा। तुम आ जाओ, हम खाना खाते हैं। वारिस ने उसकी तवज्जो उस मौजू से हटाने के लिए कहा। फिर वो शापर लेकर किचन में चला गया, जबकि कामरान शाजिया के पास आया और धीमे से बोला, आप बहुत खूबसूरत है। कामरान का ये जुमला शाजिया को अच्छा नहीं लगा। वो सिमट कर बैठ गई और उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इस दौरान वारिस ट्रे में खाना रख कर ले आया। उसने वो ट्रे एक तरफ मेज पर रखी और इन दोनों को खाने की दावत देकर शाजिया को अपने करीब कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शाजिया के जाने के बाद इसने बातों बातों में शाजिया के बारे में वारिस से पूछ लिया। वारिस ने उसे साफ बताया कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जल्दी शादी भी करने वाले हैं। कामरान के दिल में यकदम आग भड़क उठी। उसके लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल था कि वारिस को इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई, और वो भी इतनी आसानी से। कामरान इस जलन को अपने दिल में रख कर सुलगने दिया। वो इस खोज में रहा कि शाजिया कहाँ रहती है। फिर वो जल्द ही ये जान गया कि इसका घर कहाँ है, शाजिया करती क्या, और इसके घरेलू हालात क्या है। शाजिया एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वो अपने स्कूल से घर आ रही थी कि अचानक उसके सामने कामरान आ गया। कामरान को अचानक अपने सामने देखकर वो ठठक कर रुक गई। मैंने अचानक आपको देखा तो रुक गया। दरअसल मैं ये बताना चाहता था कि वारिस ने आपकी तस्वीर मुझे भेज दी है, और साथ उस जैसी मज़ीद 10 तस्वीरें बनाने के लिए भी पैसे ले लिए हैं। शाजिया को इसकी बात पर यकीन आया। वो बोली, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा करें कि आप उसकी गैलरी में चली जाएं, कुछ कहे बगैर उससे पूछे कि आपकी तस्वीर जो उसने एक तरफ रखी हुई थी वो कहाँ है। मुझे यकीन है कि आपको कुछ और पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, और अगर आप मेरा नाम ना लें तो मैं बताना चाहूँगा वो ऐसी कई लड़कियों की तस्वीरें बनाकर मुझे बेच चुका है, और उन लड़कियों से वो बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत का खेल रचा चुका है जैसे आपसे रचा रहा है। वो एक तख्लीक़कार है। उसे अपने ब्रश और रंगों के लिए नए चेहरे हर वक्त दरकार रहते हैं। कामरान की बात सुनकर शाजिया को गुस्सा आ गया। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती घर की तरफ चलेगी। कामरान को यकीन था कि शाजिया तुरंत उसकी गैलरी में पहुंचेगी, इसलिए वो वारिस के घर के पास एक दुकानदार के पास बैठकर गपशप करने लगा। शाजिया के दिल में कामरान की बातें बैठ गई थी। वो मुस्तरब हो गई थी और हकीकत जानने के लिए बेचैन थी। चनाचा उसने अपनी बेईमानी से बहाना किया और घर से बाहर निकल आई। जैसे वो वारिस के घर के पास पहुंची, कामरान ने देखा दिल ही दिल में मुस्कुराया। शाजिया सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। वारिस एक तस्वीर पर काम कर रहा था। शाजिया को देखते उसने कान छोड़ा, बोला, मैं आपके बारे में सोच रहा था। शाजिया मुतलाशी निगाहों से देखते हुए बोली, मैं उस तरफ आई थी तो मैंने सोचा कि आपसे मिलती चलूँगा। आपने बहुत अच्छा किया। आ जाए, बैठ जाए। मेरी तस्वीर नज़र नहीं आ रही, वो मेरे दिल में कैद है। वारिस मिला तामुल बोला, वो तो है, लेकिन वो तस्वीर का है जो आपने बनाई थी। शाजिया भी इधर उधर देखने लगी। उससे पहले कि वारिस कोई जवाब देता, सीढ़ी में खड़ा कामरान जो इनकी बातें सुन रहा था यकदम अंदर आते वो खुशी से नहाल होकर बोला, अरे कमाल हो गया। मैंने सिर्फ एक आदमी को वो तस्वीर दिखाई, उसने मुझे उस जैसी 50 तस्वीरों का ऑर्डर दे दिया और एडवांस में पैसे भी दे दिए। और तो और मुझे इसमें जो नफ़ा हुआ है क्या बताऊँ। बस अब तुम सारे काम छोड़कर इस जैसी 50 तस्वीरें बनाना शुरू कर दो। अचानक कामरान ने बोलते बोलते शाजिया की तरफ देखा, जो एक तरफ गुमसुम खड़ी थी। वो समझ रही थी कि कामरान उसकी तस्वीर की बात कर रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि वारिस से उसकी एक और तस्वीर लेकर गया था। वो उस वक्त उसकी तस्वीर
के बारे में बात कर रहा था, लेकिन इस अंदाज में कि शाजिया को शक हो जाए कि वो इसकी तस्वीर की बात कर रहा है। कामरान के कहने पर ही वारिस ने शाजिया की तस्वीर उस जगह से उठाकर अपने बेडरूम में रखी थी। कामरान कामयाब हो गया था और शाजिया गलतफहमी का शिकार हो गई थी। वो चुप वहाँ से चली गई थी। उसने अपनी आंखों में आए आंसू मुश्किल रो रोके थे। उसे यकीन हो गया था कि कामरान ठीक कहता है कि वो हर खूबसूरत चेहरे को अपनी बातों की गिरफ्त में लेकर उसकी तस्वीर बनाता है और पैसा कमाता है। शाजिया अपने घर चली गई और कमरे में बंद हो गई। दूसरे दिन कामरान उस रास्ते से पहले ही खड़ा था जहाँ से शाजिया का गुजर होता था। उसने शाजिया को एक तरफ ले जाकर कहा, यकीन आ गया आपको। दरअसल मैंने आप पर यह हकीकत इसलिए खोली ताकि आप किसी गलत फहमी में रहकर वारिस के ख्वाब देखते हुए इतना संजीदा न हो जाए कि आपको बाद में शदीद ज़हनी खौफ से गुजरना पड़े। मुझे स्कूल से देर हो रही है। शाजिया का दिल रंजीदा था, वो जाना चाहती थी। कामरान बात करना चाहता था, लेकिन शाजिया चली गई और कामरान इसके घर पहुंच गया, क्योंकि उसने उसके बारे में सब कुछ जान लिया था। वो कहाँ रहती है और उसकी ममानी का रवैया उसके साथ कैसा है। शाजिया के बारे में ये सब जानता उसलिए आसान हो गया था कि जिस स्कूल में शाजिया पढ़ती वहाँ एक लड़का उसका जानने वाला था। शाजिया की ममानी ने दरवाज़ा खोला तो वो एक अजनबी को दरवाजे पर देख हैरान रह गई। कामरान ने अंदर आने की इजाज़त मांगी और ममानी बादल्ला ख्वास्ता उसे अंदर ले आई। चरस ज़बान और शातिर कामरान ने बातों की ऐसी खिचड़ी पकाई कि ममानी इससे मुतासर हुए बगैर न रह सकी और मज़ीद एक पुराना तल्लुक भी दोनों के बीच पुल बन गया। और यूँ कामरान ने ममाली को सबज बाग दिखाकर शाजिया का रिश्ता मांग लिया। ममाली को पहले ही शाजिया बोझ लग रही थी, ऊपर से कामरान ने घर की हालत देखते हुए इसकी मरम्मत का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। बस फिर क्या था, ममाली ने कामरान के गुण गाने शुरू कर दिए। उसने शाजिया के मामू से इस तरह बात की कि कामरान उसका दूर का रिश्तेदार है। मामू बेचारा पहले ही ममाली के सामने बेबस था। ममाली ने खुद ही शाजिया से बात किए बगैर उसका रिश्ता कामरान से तय कर दिया। वारिस के दिल में ये बात कई दिनों से थी कि शाजिया ने अचानक इसके पास आना क्यों छोड़ दिया है। एक दिन वो इसके स्कूल पहुंच गया। जैसे ही छुट्टी के बाद शाजिया स्कूल से बाहर निकली, वारिस ने उसके पास जाकर अपने मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा। शाजिया ने उस मौका पर कोई ऐसी बात करना मुनासिब ना समझा, क्योंकि आसपास लोग खड़े थे। उसके इनकार और वारिस की शरारत पर सब मशकूक निगाहों से देखने लगते। चनाचा वो चुपचाप मोटरसाइकिल पर बैठ गई। वारिस ने कुछ दूर जाकर एक मुनासिब जगह पर मोटरसाइकिल रोकी और इसकी बेरुखी के बारे में पूछा, तो शाजिया ने बगैर किसी तामुल के फौरन अपने दिल की बात वारिस को बता दी। कामरान से होने वाली सारी बातें बताने के बाद ये भी कहा कि तुमने मेरी तस्वीर अच्छे मुआवजे पर कामरान को बेच दी है। वारिस ने सुना तो उसके तन बदन में आग लगी। कामरान ने ऐसा कहा जबकि तुम्हारी तस्वीर मेरे बेडरूम में मौजूद है, और वो जिस तस्वीर की बात कर रहा था वो कोई और थी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी तस्वीर किसी को बेचूं, मुझे इसके बदले में हीरे ही क्यों ना मिले। वारिस की बात सुनकर शाजिया ने कहा, तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा? मैं उससे पूछूंगा। नहीं, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे, उससे मैं बात करूंगी, शाजिया बोली। इसके दिलो दिमाग पर छाए शक के बादल छटने लगे थे। शाजिया घर पहुंची तो वहाँ कामरान बैठा हुआ था। अपने घर में कामरान को देखकर वो ठठक कर रुक गई। ममाली फौरन उसकी तरफ लपकी। ये कामरान है, मेरा दूर का रिश्तेदार। जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारा रिश्ते के साथ तय कर दिया है, ममाली ने बताया। शाजिया ने सुना तो सारी बात उसकी समझ में आ गई कि कामरान ने वो खेल क्यों खेला था। अगर अभी इसकी मुलाकात वारिस से ना हुई होती तो शायद वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती। शाजिया गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, इसके साथ मेरा रिश्ता तय करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। बकवास बंद करो, अंदर जाकर तैयार होकर आ जाओ। ममाली उसको घसीट कर ले जाते हुए बोली।
شازیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو ممانی سے چھڑایا اور کامران کے پاس آ کر کہا، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں وارث سے شادی کر رہی ہوں۔ کون وارث؟ تم کسی وارث کی بات کر رہی ہو؟ بڑے تم اسکول پڑھانے جاتی تھی کہ پیار نمبر رچانے؟ میں پہلے ہی کہتی تھی کہ تم گھر سے باہر نکلو گی تو آوارہ ہو جاؤ گی، ممالی چلانے لگی۔ ممالی؟ شازیہ نے اپنی ممالی کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، بولتے ہوئے سوچ لیا کہ رئیس سے بولے کہ یہاں سے فوراً چلا جائے، میں ابھی وارث سے مل کر آ رہی، تم جھوٹے انسان ہو، فریبی ہو۔ کامران یہ سن کر غصے میں لال پیلا ہو گیا، وہ ایک دم اٹھ اور گھر سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ممالی اور شازیہ کے درمیان ختم ہونے والی تکرار شروع ہو چکی تھی۔ کامران کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ شازیہ جیسی خوبصورت لڑکی وارث کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اس نے دوسرے دن اس وقت شازیہ کے منہ پر تیزاب پھینک دیا جب وہ اسکول جا رہی تھی۔ شازیہ کی چیخیں نکل گئی تھیں، لوگ ان کی طرف بڑھے۔ کامران سے موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس گھبراہٹ میں وہ چابی لگانا بھول گیا تھا۔ لوگ اس کی طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ کامران کو موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ لوگوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن کامران فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گیا۔ شازیہ کی حالت خطرے میں تھی، وارث کو پتہ چل گیا تھا۔ اتفاق سے اس وقت چائے والا وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ شازیہ کو کئی بار وارث کی گیلری میں جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور کئی بار وہ ان دونوں کے لیے چائے بھی لے کر گیا تھا۔ اس نے جا کر جب وارث کو بتایا تو وارث پاگلوں کی طرح سرکاری ہسپتال پہنچا۔ وہاں شازیہ نام کی لڑکی موجود نہیں تھی۔ وہ دوسرے سرکاری ہسپتال پہنچا، وہاں شازیہ موجود تھی۔ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی اور پھر وہ مر گئی۔ وارث روتا ہوا ہسپتال سے کامران کی تلاش میں نکلا لیکن کامران دبئی فرار ہو چکا تھا۔ یہ بات اسے دوسرے دن کامران کے ایک دوست نے بتائی تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کامران نے کیا جرم کیا ہے۔ وارث نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کامران کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لے گا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب وارث نے شازیہ کو یاد نہ کیا ہو۔ اس غم میں وہ کینسر کا مریض بن گیا تھا اور اس کی تشخیص بھی تب ہوئی تھی جب اس کے پاس وقت نہیں بچا تھا۔ اور اسی دوست کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کے بعد وارث کو پتہ چلا تھا کہ کل کامران واپس آ رہا ہے۔ کامران کا اپنے اس دوست کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا۔ کامران نے اپنے ایک دوسرے دوست کی مدد سے پتہ کرا لیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ تو درج نہیں، سب کچھ ٹھیک ہونے اور اس معاملے کو 8 سال گزرنے کے بعد اس نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس واپسی کا وارث کو علم ہو چکا تھا۔ وارث نے اچانک اپنی آنکھیں کھول لی، اسے لگا جیسے اس کے آس پاس شازیہ ہے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے اس بات کا غم تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، جانے کب وہ زندگی کی بازی ہار جائے۔ اور کامران کل کسی وقت پہنچ رہا تھا، ابھی کئی گھنٹے پڑے تھے، ان گھنٹوں میں وہ اپنا عہد پورا کر سکتا تھا کہ نہیں۔ موت اس کے ساتھ ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اسے پتہ نہیں تھا اور وہ یہ سوچ کر مزید غمگین ہو گیا تھا۔ وہ ہر حال میں اپنا عہد نبھانا چاہتا تھا، کامران کو مارنا چاہتا تھا لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کر بھی سکے گا یا نہیں۔ اچانک وارث کو کھانسی آنے لگی، کھانسی میں شدت آ گئی، کھانستے کھانستے وہ فرش پر گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد کھانسی رک گئی، وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان نہیں رہی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کامران سے انتقام لینے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اس کے آنے سے پہلے مر جائے گا۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں سکا۔ اس نے اٹھنے کے لیے اپنے جسم کو جھٹکا دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، وہ ساکت لیٹا رہا۔ اس غم نے اسے شدت سے گھیر لیا تھا کہ وہ کامران کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مار سکے گا۔ وہ اس سے انتقام لینے سے پہلے خود مر رہا تھا۔ یہ غم اسے موت سے بھی زیادہ اذیت ناک محسوس ہو رہا تھا۔
صبح کا سورج طلوع ہو گیا تھا، دن کا اجالا رفتہ رفتہ پھیلنے لگا تھا۔ وارث لاچار اس طرح فرش پر پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر کرب تھا۔ شازیہ کا انتقام نہ لینے کا تعصب اس کے چہرے سے یاد تھا، اس کے ہونٹ تھر تھرائے اور وہ شکستہ دل سے بولا، شازیہ میں تمہارا انتقام نہیں لے سکا۔ میں کامران کو بھی تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، لیکن بیماری نے مجھے مہلت نہیں دی۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا، آواز سن کر اس نے اپنی آنکھیں گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چمکتے ہوئے جوتوں پر نظر پڑی تو اس نے سوچا کون ہے، پھر وہ قدم اس کی طرف بڑھے، وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وارث نے آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا اور پھر جیسے ہی اس کی نظر آنے والے کے چہرے پر پڑی، وہ حیران نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ آنے والا کامران تھا، اس کے چہرے پر مکار مسکراہٹ تھی اور اس کی شکل پر پھٹکار برس رہی تھی۔ کامران اس پر جھک کر بولا، دیکھو میں سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ 8 سال سے تم میرے انتظار میں اور میرے دوست سے اکثر باتوں باتوں میں پوچھتے رہتے کہ میں کب آ رہا ہوں۔ تم نے بھی اس بار یہ ظاہر نہیں کیا کہ تمہارا میرے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ تم نے اس کو بس اتنا بتایا تھا کہ میں تمہاری گیلری میں چند بار آیا تھا، لیکن وہ میرا دوست تم سے ہونے والی ہر ملاقات میں مجھے بتاتا تھا، کیونکہ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، شاید مجھ سے شازیہ کا انتقام لینا چاہتے ہو۔ لو میں آ گیا ہوں، اگر انتقام لینا چاہتے ہو تو میں تمہارے سامنے ہوں۔ وارث بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ اپنے اندر ہمت اور طاقت جمع کرتا رہا کہ کس طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا پکڑ کر دبا دے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا، بس بے بسی سے دیکھتا رہا۔ کامران پھر بولا، میرے دوست نے بتایا تھا کہ تم کینسر کے مریض اور موت کے بہت قریب پہنچ چکے ہو۔ دراصل جس میڈیکل اسٹور سے تم دوائی لے رہے تھے، اتفاق سے وہ بھی وہاں موجود تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میرے دوست نے میڈیکل اسٹور والے سے پوچھا کہ یہ کس بیماری کی دوائی لے کر گیا ہے۔ کامران یہ کہہ کر فاتح انداز میں مسکرایا، پھر یکدم کامران دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اس کی نظر وارث کی رپورٹس پر پڑی تو اس نے وہ کاغذات اٹھا کر پڑھے اور ان کاغذات کو ایک طرف رکھ کر زور سے ہنسا۔ ارے تم تو موت کے منہ میں ہو، تم مر رہے ہو، تم کیا خاک مجھ سے انتقام لو گے؟ کامران پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، پھر کاغذات اچھال کر اس کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے اپنے دوست کے ذریعے پتہ کرایا تھا کہ کسی تھانے میں میرے خلاف کوئی مقدمہ تو درج نہیں۔ تسلی ہونے پر واپس آیا ہوں۔ تمہارے پاس سیدھا اس لیے آیا تھا، یقیناً تمہارے دل میں مجھ سے انتقام لینے کی آگ ضرور بھڑک رہی ہوگی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ تم کینسر کے مریض ہو، اس لیے تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ تم بے بس اور لاچار پڑے ہوئے ہو، مجھ سے انتقام کیا لو گے؟ تم مر رہے ہو اور میں زندہ رہوں گا۔ کامران نے نفرت سے کہا اور باہر چلا گیا۔ وارث اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، اس کا دل پھٹ رہا تھا، اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ اچانک ایک بار پھر دروازہ کھلا، اس بار کون اندر آیا وہ نہیں جان سکا، کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وارث کو نیم بے ہوشی میں احساس ہوا تھا کہ کسی نے اسے پکارا تھا اور پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ وارث کو کچھ ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے کوشش کر کے دائیں بائیں دیکھا، وہ ہسپتال تھا اور اسے یہاں تک چائے والا لے کر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسٹریچر پر تھا اور وہ خود بھاگ کر استقبالیہ کی طرف گیا تھا۔ وارث کو پھر کامران یاد آ گیا، شازیہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ایک اسٹریچر اس کے برابر میں رکھا ہے۔ وارث نے پوری کوشش کر کے اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ یہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کے برابر میں آنے والے اسٹریچر پر کامران لیٹا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور جسم ساکت تھا۔ اچانک اسے چائے والے کی آواز سنائی دی، وہ اس طرف آتے ہی بولا تھا، ارے یہ تو مئو کامران ہے، اسے کیا ہوا؟ کون لایا ہے اسے؟ ہم لائے ہیں۔ ایک منوسی آواز وارث کے کامران میں پڑی۔ یہ وارث کے گھر کی سیڑھیاں اتر کر سیدھا میری دکان پر آیا اور سگریٹ مانگی۔ میں نے سگریٹ دی تو یہ اچانک منہ کے بل نیچے گر گیا۔ کھڑے کھڑے اس کا دل بند ہو گیا۔
वारिस ने सुना तो उसकी आंखें बंद होना शुरू हो गई। चेहरे पर इत्मीनान आ गया। ऐसे यूं लगा जैसे कोई कह रहा हो, अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। वो कादर मुतलिक है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।